اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بہت عجیب و غریب موسم حالات چل رہے ہیں، تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض، ذاکر بھی لوگ ہیں کہ بڑے بڑے ہوتے بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ہاں مسلم لوگ ہوتے ہیں، سفر ہے، موسم کی صعوبتیں ہیں، لیکن پھر بھی حاضری نوکری واجب ہوتی ہے، اس سے بڑی نوکری کوئی نہیں۔ امیر تیمور ایک بادشاہ تھا، بات سمجھا لو بچوں کو، بہت اچھا چاہیے۔ امیر تیمور کا نام تو اب تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اس کے 4 نجومی تھے اور بڑے قابل تھے، وہ ہر مشورہ ان 4 نجومیوں سے کرتے تھے۔ اپنے حکومت بنانے کے لیے ساری صلاح و مشورے کرنے کے بعد وہ ان 4 نجومیوں کو اٹھا کے فیصلہ لیتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ صاحب بیمار پڑ گئے، طبیب آئے، حکیم آئے، ٹھیک نہ ہوا۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا بادشاہ کا علاج موجود ہے، لیکن جڑی بوٹی ہے جو علاج میں اگر وہ تو منگوا لے تو شاید ٹھیک ہو سکے۔ اس نے بڑے قابل وزیر کو روانہ کیا کہ وہ جڑی بوٹی ہوئی۔ سفر 2 مہینے کا تھا، 3 مہینے گزر گئے، وزیر واپس نہ آیا۔ آپ کو توجہ پتہ ہے یا نہیں؟ وزیر 3 مہینے تک واپس نہ آیا۔ 2 مہینے کا سفر تھا، 3 مہینے تک وزیر واپس ہی تھا۔ بادشاہ نے عالم میں پریشانی میں نجومیوں کو بلایا، حساب کر کے بتاؤ میرا وزیر کہاں ہے؟ اب تو یوں بیٹھا، اس کو بات دینی نہیں ہوتی، جو ہاتھ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں۔ جی میں نوکر کچھ جی فکر میں چاہتا ہوں بچوں کو سمجھ میں آگے پڑھے تو بہتر جانے۔ حساب لگا کے بتاؤ میرا وزیر کہاں ہے؟ 4 کو الگ الگ بٹھا کے کہا کہ حساب لگا۔ 4 نے ایک ہی جواب دیا، بادشاہ کو افسوس ہے تیرا وزیر اس دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنا قابل وزیر بیچارہ سفر پہ گیا، کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ 4 دن میں گزرے، وزیر دربار میں پہنچا۔ اتنی ماشاءاللہ جی بسم اللہ، بڑی مہربانی اللہ آپ کا۔ 4 دن بعد وزیر دربار میں داخل۔ بادشاہوں کے تو فطرت میں جلال ہوتا، غصے میں بھر گیا بادشاہ، اس نے وہ وزیروں کو بلایا، تم سکیا گئے ہو، اب تمہارا حساب اس قابل نہیں رہا کہ تمہارے حساب سے بھروسہ کیا جائے۔ میں بادشاہ کو حکم دیتا ہوں کل تم سزائے موت دے دی جائے۔ سزائے موت سن کے جس کی کام جاتا ہے، نجومی نے کہا بادشاہ موت ہمیں قبول ہے، لیکن ایک پریشانی ہے، 4 کا حساب غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک منت کرتے ہیں، اپنے وزیر سے ایک سوال کی اجازت۔ بہت قبول ہے، دے دینا، سزا دے دینا، بادشاہ ہے تیرا حکم غلط نہیں، لیکن وزیر سے ایک سوال کی اجازت۔ کہا اجازت؟ وزیر سامنے بیٹھا، 4 نجومی سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کچھ زیادہ مشکل سوال نہیں، ہمیں صرف اتنا بتا پچھلی جمعرات مغربین کے وقت کہاں؟ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ سمجھ گئے ہیں، جو نہیں اٹھے میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل۔ پچھلی جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں تھا؟ وزیر نے کہا میں حرم امام حسین میں تھا۔ کے لیے
جب میں توجہ فرمائیے ساتھ زندگی 23 محرم مناوا رات 10 بجے امام بارگاہ جاگیر شہزاد علی اکبر باقی ذاکر ہوں گے میں حکیم بھی وہاں پر نوکری ہوں آپ جی فکرہ میں پیدا کہاں تھا اس نے کہا میں پچھلی جمعرات مغربین کے وقت حرم میں امام حسین میں وزیروں نے کہا بادشاہ ہماری سزا معاف اس نے کہا وہ کیسے تم نے تو کہا تھا وہ دنیا میں نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے ٹھیک کہا تھا جو جنت میں ہو وہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہاتھ پہتا مولا تیرا ماتم زمین زمین قبول کرے بسم یہ دل ہے نا دل اس کی گہرائی سے امام حسین کو مانو یہ اس کی گہرائی تک اس کے حسین ہونا چاہتا ہے چاہے علم ہو چاہے شفیع ہو چاہے خاک شفا ہو چاہے ماتم ہو چاہے زنجیر زمین ہو چاہے کما زمین ہو چاہے جلوس ہو امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ عبادت ہے اسے عبادت سمجھا آپ کا یہاں بیٹھنا پتہ نہیں بادشاہوں کے نزدیک کتنی بڑی عبادت ہے میں نہیں بتا سکتا آپ میں سے کسی کے دروازے پہ کسی نے دستک نہیں دی کہ آج ہم نے مجلس کروانی ہے اور تو نے لازم لانا ہے جتنے آئے ہو عشق کھینچ کے لایا میں بالکل بیان حق پڑھ رہا ہوں آپ کو عشق کھینچ کے لایا اسے کہتے ہیں عشق حسین ابن علی اب اس کی جزا میں کیا بتاؤں دنیا میں 2 عشق بے مثال ہیں میں آپ کے حیرانی توڑ رہا ہوں اسے ایک فکرہ پڑھ 2 عشق ایسے ہیں جن کی مثال کوئی ایک کیا اللہ نے اپنے پیغمبر سے دوسرا کیا حسین نے اپنے اللہ سے جاگنا یا علی کا صدا کا موقع بسم اللہ ایک کیا اس اللہ نے اپنے محبوب سے ایک کیا بادشاہ حسین نے اس اللہ سے اور ان دونوں عشق میں میں ایک ہی مثال دینا چاہتا ہوں اگر بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے عشق ہوتا کیا عبادت اس سے بڑی پیاری دنیا کی پہلی اور آخری ہستی ہے میرا رسول جس وقت اللہ نے کہا عبادت طویل نہ کیا کر تیرے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں میری رحمت کو شرم آتی دوسری مثال میں امام حسین کے عشق کی دے ساری حدیں توڑ دی عشق کی اللہ سے جیسا عشق حسین بادشاہ نے کیا ہر نبی نے اللہ سے عشق کیا لیکن بے مثال عشق حسین کا کیونکہ ہر جو عاشق تھا اس کا امتحان اس اللہ نے لیا ہر نبی کا ہر پیغمبر کا امتحان لیکن ہر عشق حسین اور باقی پیغمبروں کے عشق ہر پیغمبر نے ایک منزل پہ آ کے کہا بار الہ میں تھک گیا ہوں بس ایسا عشق کیا امام حسین نے کہ اس اللہ کو کہنا پڑا حسین بس کر دے حق سننے کے لیے یہ اس نے مسلمانوں سے مخاطب مسلم کی آواز وہاں تک آ رہی ہے زندہ باد حسین زندہ باد کربلا زندہ باد کربلا زندہ باد نعرہ حیدری
وہ عادل کائنات ہے، پھر وہ صلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے جیسا کسی نے امتحان دیا۔ توجہ چاہتا ہوں صاحبان، مولا کی قسم کبھی کبھی ایسے پڑھنے کے لیے چاہتا ہے جہاں ایسے مخصوص منتہ ملتے ہیں وہاں مولا آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ کو بڑے میرے سامنے ہوئے تو وہ جو اس کی منزل تھی امام سے، وہ منزل ہی ایسی کہ اس منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ میں راضی، فکرہ سنیے گا، میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا۔ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب وہ نتیجے کا اعلان کر رہا تھا بادشاہ حسین سے، کیا تجھے میں قدرتوں کا مالک، میں خزانوں کا مالک، میں تحت الثری سے عرش خدا کا مالک، میں سختوں اور جہاد کا مالک، میں جن و بشر کا مالک، میں انبیاء و اولیاء کا مالک، کیا تجھے جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ، جا جو تو نے کر دیا آج میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تو۔ شیعہ بولے باقی کو بولے نہیں بولے، جو ادار ہے بلا کو بولے، آج کے بعد جب تک میں، اس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے بے شک فکر یہ ایسے پڑھ رہا ہوں قیمت بات سمجھ جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں، ہر بندہ نہیں بولتا وہ بولتے جس کے دل پر مہر ہوتی ہے، جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے کتنا سننا چاہتا ہوں جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ گواہ کا بچہ کچھ نہیں ہے آگے تو بولا میں ایسے کہ بولا ہی بات فکر آج کرنے لگا یقین موسیقی جس کے دل میں نقش ہو گیا وہ پوری زندگی اس فکر کو یاد رکھا۔ اس وقت پوری کائنات میں اللہ اکبر کے بعد سب سے زیادہ گونجنے والی آواز ہے یا حسین۔ اس وقت پوری کائنات میں اللہ اکبر کے بعد سب سے زیادہ سنائی دینے والی آواز یا حسین۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم بانٹنے والا حسین بن پر حسین، جو اپنا بولا میں سب سے کسی دھیان میں تھا۔ اس وقت اللہ کے بعد سب سے زیادہ لنگر حسین کے نام پر رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنے توجہ میں ہے، کون کتنا بیدار ہے۔ اس طرح مسجدوں کے مینار نظر آتے ہیں دور سے، آتے کہ نہیں؟ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں اللہ کا گھر، جہاں اللہ کی عبادت، بس دو ہی چیزیں زمین پہ سب سے زیادہ نظر آتی ہیں،
یا مسجد کا مینار یا حسین کا علم. سبحان اللہ سبحان اللہ 300 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں جی اچھا اس وقت. جی جی 300 ملکوں کے 300 بادشاہ. ٹھیک ہے اب تو آپ جانتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی 300 ملکوں کے 300 بادشاہ. جی ٹھیک ہے 300 ملکوں کی 300 افواج. ہر ملک کا الگ پرچم. وہ پڑھے گی ہر ملک کا یہ فکر ضائع کو دکھ لے کے جاؤں گا الگ سے پرچم. یعنی 300 پرچم روئے زمین پر ہر ملک کا الگ پرچم. یہ ذکر ہے میرا ہاتھ ہے شیعہ کے مسلمانوں کے ساتھ. جتنا طاقتور ملک کیوں نہ ہو, جتنا اس کا رقبہ کیوں نہ ہو, جتنا اس کی فوج کیوں نہ ہو, جتنا اس کا خزانہ کیوں نہ ہو, کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے. کا بادشاہ نہیں, حسین عرش و فرش کا بادشاہ ہے, کیونکہ پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس کا پرچم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے. جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے. بے شک دیو آئی گیا میں ایک بات کرتا جاؤں. بسم اللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس موڑ پہ ختم ہوتا. مجھے نہیں معلوم کون کتنی توجہ میں ہے, جو بھی بیٹھا جو ہے جو عبادت مولا حسین کی ایسی مقام, چاہے کوئی شیعہ یا سنی جو فرش عذاب ہے وہ حسین, جو حسینی ہے میں اسے یہ دعا کر مولا اس کی مرادیں پوری کر. عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنبھالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ شریف سنیں گے جزائے کر. بسم اللہ بسم اللہ عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنبھالا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے. بزار رحمت نہیں 4-5 شعر پڑھتا ہوں. عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنبھالا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو سمجھے ایک بار لاز کے ہاتھ محنت کر رہا ہوں جو سمجھے بابا چاہتا تو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. یہ پھر جڑے ہاتھ دیکھنا مجھے نہیں معلوم کس کتاب میں کتنی کہاں سے لی. اس شعر کی داد اگر کسی جان پوچھ کے حضم کرنی ہے تو اس سے میرا نقصان ہی کرتا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا, پلکوں پر ستارے اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ چاہے وہ چپ
منت کرتا ہوں نہ دے، لیکن جو دے وہ دل سے دے، اس کا عقیدہ میرے ساتھ۔ بسم اللہ پلکوں پہ ستارے ہیں یا اللہ، اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ امام حسین کا رکھانا خرید لیا میری بڑی سب کی بات ہے، آپ کو پتا پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ پلکوں پہ ستارے اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام۔ بلال قاسمی صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کا بہت اچھا ہے۔ میری جب ملکہ مدر نے نیٹ پہ سنی، مجھے فون کیا کہ بھائی جان ایک ہی مصرع کافی تھا، دوسرے نے تکلف بھی کیا، آپ نے تو کئی کتابوں کا مواد ہے کہ مصر میں بند کر دیا۔ میں نے کہا جی میں کسی کتاب میں خیرات بادشاہوں کی ہے، ناز زیادہ کوئی نہیں، اگر وہ قبول کر لے تو میری آنکھوں پہ سامان ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ۔ یہاں جا کے سوچنا کیا ماشاءاللہ اس سے بڑا مصرع میرے پاس نہیں۔ ماشاءاللہ ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ۔ بے شک بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے؟ بے شک اچھا منقبت میں دو شعر اگر ایک ہی خیال کے آ جائے تو اسے قطع بند بولتے ہیں، جی یہ ادب سے تعلق بڑھ جاتے ہیں۔ قطع بند پڑھ رہا ہے، اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ مر جانا ہے، یاد رہ جائیں گے کچھ مصرے موسیقی کے فرزند نے کچھ پڑھا تھا، سلامت رہے اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے، کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ عالم ہمارا ہے۔ فیصلہ کون بات کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ اسی رمضان پر میں حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، بادشاہوں کا اس گول زمین پر۔ جیو جیو بیگم بھائی جو ہے اسی 21 رمضان پر میرے جو دو مصرے سب سے زیادہ وائرل ہوئے، انٹرنیٹ میں سب سے زیادہ پڑھے گئے، سنے گئے اور دیکھے۔ خیرات بادشاہ کے نازدار فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے۔ قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے، ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، تو نہ بولو اس کا نصیب ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔
قبلہ ذاتی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ آپ یہ ماشاء سخت قتل و غارت بابا جی بڑی مہربانی ملنگ بڑی اللہ آپ یہ ماشاء اللہ مہربانی اللہ جی یہ آپ بھائی کی بڑی مہربانی جسے کرو گے سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرست ہو نہ تو بند کی مجلس نہ علم نہ یہ علم گرتا نہ حسین زین سے گرتے دو چار جملے پڑھنے ہیں طبیعت خراب تھی مولا نے ہمت دے کے تھوڑا سا پڑھ لیا ایک واقعہ پڑھتا ہوں معجزہ ہے بادشاہ زندہ بادشاہ کچھ سال پہلے گوپال پور ایک علاقہ ہے گاؤں ہے انڈیا کیا کہا گوپال پور وہاں ایک عالم دین نے اپنے گھر مجلس کیا اور خود ہی مجلس پڑھی سید راحت علی کا نام مجلس پڑھی اور پڑھی بھی عاشور کے دن فاقہ شکنی سے پہلے اتنا گریا ہوا شہادت مظلوم کربلا کا مومن بے ہوش ہو عائشہ نے پانی پلایا سب کو ہوش آ گیا مومن فاقہ شکنی کے لیے چلے گئے عالم دین نے دیکھا ایک بزرگ سفید بال ہے ہمیں گری ہوئی ہے سفید ریش ہے زمین پہ حسین لکھ رہا اور یا حسین کہا کہ ماتم اور گریا محسوس عالم دین کہتے میں اس کے پاس ہے میں نے کہا آپ اس علاقے میں لگتے بھی نہیں نہ آپ کا گریا ہی اس علاقے کا انداز ہے تو کون سا جملہ آپ پہ اتنا سا انداز ہو کہ آپ اتنا رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں انسان نہیں ہوں جو تو نہیں پڑھا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میں ظافر جن ہوں عالم دین کے پڑھا اس نے کہا بادشاہ بڑا احسان کیا تیری زیارت کرا دی سب سے پہلے مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مقتل حسین دے آنکھوں پہ بوسہ دی پھر کہا میرے بھرے گھر کے حق میں دعا کرنا اور میری یہ ایک ہی منت ہے میں حسین کا نوکر ہوں ذاکر ہوں بس ایک گزارش کرتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دوں آپ مجھ سے سن کے رو رہے ہیں آپ خود سوچیں جب کو حسین کے مقتل کا ہے کہ شاہد اس عالم دین کو مل جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی عالم دین نے امامہ اتار کے پھینک دیا گریبان کھول دیا سر میں مٹی ڈالی کہا ہم آج تک پڑے ہوئے جملے پڑھتے سنے ہوئے دہراتے میں منت کر رہا ہوں بادشاہ عورت نے میرے گھر بھیج دیا پتہ نہیں میری کون سی ادا یا زداری ان کو پسند آتا آج مجھے بتا تو پہنچا کاٹا تو نے دیکھا کیا مجھے دو جملے سنو میں ماتم کی آواز دیتا ہوں پہلا فکر مسائل کا پڑھ رہا ہوں ظافر کہتا میں تب پہنچا جب اکبر کی برچی نکالتا آئے نہیں جس کی آئے نہیں عزادار ماتمی زنجیر سے لگے بیٹھے ہو تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے معافی چاہتا ہوں خاص طور پہ جو سادات بیٹھے کہا میرے دو ساتھی پہنچے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی تھی انہوں نے کہا ظافر جس سے کلمہ پڑھوایا تھا نا اس کا بیٹا کہیں مظلومی کی حالت میں قتل ہو رہا تو بیٹے کو سیدھے باندھ رہا وہاں موجود گئے معافی چاہتا ہوں کہتا میں اس وقت پہنچا جب اکبر کی برسی میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا تھا 9 لاکھ ہنس رہا تھا تنہا زہرا کا
کہتے میں نے بادشاہ کے قدموں پہ سر رکھا. میں نے کہا بادشاہ میرا سلام. بادشاہ نے دیکھے بغیر کہا زعفر دیر کرتی آنے میں. کیوں مولا؟ کہا تو اب آیا ہے جب میں اکبر کو سینے پہنا بیٹھا. جب قاسم لٹ گیا, جب عباس نہیں رہے, میں غریب ہو چکا. کہتے بادشاہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی, لیکن میں تیرے گھر کا نوکر, لیکن آ گیا. اجازت دے, تیرے چہرے پہ بڑی پیاس تو ساکھی کو سمجھ دیتا, میں ایک جام پانی کا تیرے لیے لے آؤں. کہا زعفر میرے سامنے پانی کا نام نہ لینا, میرے 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں میں پیاسا مارا گیا. اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ دے سوائے ہمیں اس میں. وہ گھر آباد رہے جہاں عزتار رہتے, وہ گھر آباد رہے جہاں اللہ میں حسین رہتا ہے. میرا بیٹا پیاسا مارا گیا, 2 سال پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا بادشاہ میرا ایسا کر مجھے اجازت دے, میں لشکر لاتا ہوں, اپنے جنات کو بلاتا ہوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرا ایک امر ہو, انہیں میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں. کہا نہیں زعفر, تم دکھائی نہیں دیتے, میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے. کہا تیرے نانا قریب تو فرشتے آئے تھے تجھے پتہ نہیں. کہا وہ اللہ نے بھیجے تھے اپنے حکم سے, تو میری محبت میں آیا. دیکھا میں طرف میں عشق کی نماز پڑھ رہا ہوں, پوچھا فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا مولا پھر کوئی حکم تو دے. آواز کوئی حکم نہیں ہے, چلا جا. اچھا بادشاہ پھر مجھ پہ ناراض نہ ہو تو ایک میری منت مانگا. کیا چاہتا؟ آواز پھر اپنے قاتل کا گواہ بن دے. کیسے؟ کہا جب تک تو قاتل نہیں ہو جاتا مجھے کربلا رہنے دے. ٹھیک ہے زعفر, لیکن ایک شرط ہے, جب میں کہوں گا کربلا چھوڑ دینا. ٹھیک ہے بادشاہ تیری مرضی ہے. زعفر کہتے ہیں خیمے میں گیا میں دیکھتا رہا, خیمے سے باہر آیا میں دیکھتا رہا, موٹر کے سکسین پر بہنوں نے بٹھایا میں دیکھتا رہا, معاف کیجیے گا. میدان میں آیا میں دیکھتا رہا, جو عزتار کا ملک دیکھنا مجھے ادھر تک نہ دیکھنا. زنان میں نانشا دینے لگا میں دیکھ رہا تھا, پیشانی میں تیر لگا میں دیکھ رہا تھا. حسین جب مقتل میں زینے مرتدر سے گرے میں دیکھ رہا تھا. اور اس وقت حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے, میں قریب آیا, میں نے کہا مولا کوئی خواہش؟ آواز زعفر میرا حکم ہے کربلا چھوڑ دے. دیکھنا میں نے نماز کرم یہیں پہ آواز دے رہا ہوں, مرتدر کرواؤں گا. آواز ہے مولا کوئی حکم دے. آوازی حکم یہ ہے کربلا چھوڑ دے. مولا آپ کیوں چھوڑوں؟ آوازی میرا حکم ہے کربلا سے چلا جا. کیوں بادشاہ؟ آواز ہے میری ماں زہرا رہی ہے, آواز جو رات میرا مقتل صاف کرتی رہی ہے, وہ میرے قاتل کی گواہ بننے آئی ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, شیبر بغیرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے خنجر سے 13 ضربیں کیوں ماری؟ ملعون کہتے ہیں ضرب ایک ہی کافی ہوتی. بس کوئی ماں تھی جو ہاتھ گردن پہ رکھتی تھی, کہتی تھی نام آج میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اس کا ایک بال ٹوٹتا